السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دعویٰ اور تبلیغ کا جو ٹھیکہ ہم لوگوں نے لے کے رکھا ہے، یہ کبھی کسی نے ریئلائز نہیں کیا کہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو ہے پھیلایا، صحابہ نے بھی پھیلایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کہیں پر بھی آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا، وہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ لوگ جو اسلام قبول کرے، لیکن کسی کو نا، لوگ اسلام قبول کرنے والوں کو نا، وہ جو ہے ان سے بحث اور مباحثے میں نہیں یہ کر رہے تھے۔ ڈائلاگ ٹھیک ہے، ڈائلاگ ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں پر بھی مجھے تو نہیں ملا ہے، آئی ایم اوپن فار کریکشن، کہ وہ لوگ جو ہے نا بحث اور مباحثے میں پڑ گئے اور مشرکوں کا مذاق اڑانا سٹارٹ کیا۔ میں تو آج تک نہیں دیکھا ہوں کہ صحابہ لوگ جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے ایک سٹریم کر رہے ہیں یا پھر ایک مجلس کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا مشرکوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھو کیا یہ لوگ جو ہے کیسے ہیں، ہاں 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 ہاں۔ یہ انفیکٹ اس زمانے کے لوگ کر رہے تھے۔ مشرک جو ہے یا پھر اہل کتاب جو ہے، وہ اس زمانے کے بلیورز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ اپنے دعویٰ سین میں نا، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ایک ٹاکسیسٹی کا، اور وہ ٹاکسیسٹی نان مسلمس کے اوپر تو ہے ہی، نان مسلمس کنٹری میں تو ہے ہی، لیکن وہ ٹاکسیسٹی جو ہے آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب اگر مسلمان بھی سامنے والے بندے کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہو تھوڑا سا غلط کر رہے ہو، تو وہ مسلمان کے اوپر بھی جو ہے، وہ مسلمان کی بھی جو ہے نا بے عزتی کرنے سے لوگ چوکیں گے نہیں۔ ارے تم تو لبرل ہو گئے ہو، تم تو فیمنسٹ ہو گئے ہو، تم کو تو گوروں کو خوش کرنا ہے، حالانکہ وہ لوگ، ان کا خود کی اوقات یہ ہے وہ لوگوں کی کہ وہ لوگ خود ویسٹرن کنٹریز میں فلرش کیے ہے، اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہے یہ گوروں کی جو ہے، گوروں کو خوش کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بھائی اتنا ہمت ہے تو جاؤ جا کے مسلم کنٹریز میں اپنا دعوت و تبلیغ کرو، وہاں پر اچھے اچھے چینل سٹارٹ کرو، وہاں سے پھر ایک مرکز ملے گا نا تم کو، ایک یونٹی ملے گی تم کو اپنی بات کو جو ہے یہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ فرقوں میں نہیں بٹے تھے، ان کا واحد سورس جو تھا وہ حدیث نہیں تھا، وہ قرآن تھا۔ انفیکٹ میں یہاں تک بھی اگر بول دوں کہ ان کا واحد سورس جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مطلب ان کو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کو قرآن کی بھی حاجت نہیں تھی۔ اگر میں یہ بول دوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی حجت ہے تو وہ قرآن حجت ہے، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ٹھیک ہے، تب تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حجت تھی، کیونکہ پوری کی پوری قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ جیسی پوری قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئی، اس کی کمپائلیشن ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے بعد جو ہے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، لیکن جب تک وہ رہے ہیں تب تک حجت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حجت قرآن تھی، اور سنت بھی وہ حدیث کے ذریعے نہیں، جو اس سے پہلے جو دین ابراہیم تھی اسی کی پیروی کو کرنا جو ہے نا، سنت ابراہیم کو کرنا ہے۔ تو صحابہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو دین کا سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین کا سورس اللہ کی کتاب تھا، اور جو سنت جس کو وہ آلریڈی فالو کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سنت میں تو کسی کا بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب کیونکہ لوگ جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہے قرآن اور سنت کے علاوہ ان کا اپنا ایک فرقہ حجت بن جا رہا ہے۔ انفیکٹ آخری حجت جو ہے نا وہ فرقہ بنتا ہے یہ لوگ کا، اور فرقہ ہے یہ لوگ کا سلفی، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کو یہ جو ہے نا سلفی منہج سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو قرآن کو جو ہے، قرآن اور سنت جو کہ ایک سمندر کی طرح ہے، اس کو یہ لوگ جو ہے ایک ڈبیا میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب اتنا نیرو انٹرپریٹیشن آف اسلام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی لگنے لگتا ہے کہ یار اسلام یہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے اسلام ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اپوسٹسٹ کو جو ہے کوئی فریڈم آف ریلیجن اسلام میں نہیں ہے، لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اسلام ہی عورت کی عزت نہیں کرتا۔ ان لوگ کے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام کیوں بدنام ہو یار؟ میرے کو سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کے کرتوت کی وجہ سے اگر لوگ ان کو گالی دے نا تو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، تم گالی کھانے والا کام کر رہے ہو پلیز کنٹینیو، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن تمہارے وجہ سے لوگ جو ہے دین سے متنفر ہو رہے ہیں، پریکٹسنگ مسلمس بھی دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اور جو نان مسلمس ہیں وہ بھی دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو آج میرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کا جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں نا آیت میں اسلام جو ہے دعوت، بھائی میں بھی مانتا ہوں قرآن جو ہے وہ دعوت کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، ٹھیک ہے، لیکن سورس کیا ہوگا دعوت کا؟ تو قرآن خود بتاتا ہے کہ دعوت کیسے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے آپ کو اناج چھوڑ دیا یا آپ کو کوئی الگ سے ڈیبیٹنگ کورس سیکھنا پڑے گا یا دعوت ٹریننگ کورس لینا پڑے گا دعوت دینے کے لیے، ویسے ہی آپ کو دینا پڑے گا جیسے صحابہ نے دیا۔ اور صحابہ نے کیسے دیا؟ صحابہ نے جو قرآن ان کے پاس تھی وہ دوسرے اس کو منتقل کر دیا وداؤٹ ایڈنگ دیئر اون انٹرپریٹیشن ٹو دا قرآن۔ آپ دیکھنا صحابہ نے کوئی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے لکھی، جیسی قرآن اس کے پاس آیا تھا ویسی انہوں نے دوسروں تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن جو ہے اپنا کام خود کرتی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام خود کر رہا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری بھی یہی سیم ذمہ داری ہے کہ جیسی قرآن ہم لوگ کے پاس آیا ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے اس کو اچھے سے بائنڈنگ کر کے جو ہے لوگوں تک تقسیم کر لے۔ ہاں میں یہ چیز اگری کرتا ہوں کہ جب لوگ پڑھنے کے بعد ہم لوگ سے آ کے سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جس منہج کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم لوگ اس حساب سے جس انڈرسٹینڈنگ کو ہم لوگ صحیح سمجھتے ہیں تو ہم لوگ اسی کے حساب سے جواب دیں گے۔ اب انڈرسٹینڈنگ کا رول آ جاتا ہے، اس سے پہلے قرآن کا رول ہو رہا تھا، اب کوئی سوال پوچھتا ہے سوال تو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے نا، تو میں جو ایز اے ہیومن جب جواب دوں گا تو ہیومن انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے سوال سے جو ہے سنتشٹ نہیں ہے تو کسی دوسرے سے جا کے پوچھ لے گا، ہو سکتا ہے اس کو سنتشٹی مل جائے۔ لیکن اگر میں یہ بولوں کہ میں نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہی قرآن کا کہنے کا مطلب ہے تو لوگ آپ سے متنفر تو ہوں گے، قرآن سے بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ جو دعویٰ جو سین، اب یہی بات ہوا، یہی چیز جو ہم لوگ دیکھا ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیس میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیس میں یہی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اپنا انٹرپریٹیشن آف ریلیجن لے کر جو ہے سامنے آئے اور وہ یہ دکھا رہے تھے کہ یہی ہے جو میں مانتا ہوں وہی اسلام ہے۔ تو بھائی جو آپ مانتے ہو یا آپ جس طرح سے اسلام کو انٹرپریٹ کرتے ہو، میجورٹی آف پیپل انکلوڈنگ مسلمس جو ہے نا وہ آپ کے بتائے ہوئے اسلام کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے اسلام کو جو ہے کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے آپ کا روبوٹک ورژن آف اسلام ہے آپ ہی فالو کر سکتے ہو اور آپ جیسے کچھ لوگ فالو کر سکتے ہو، یہ پورے ہیومینٹی جو ہے فالو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ قرآن دو گے تو آپ سامنے والے کو یہ چوائس دے رہے ہو کہ وہ قرآن کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرے۔ سب سے بڑا مینوپولیشن جو ہے یہ ریلیجیس لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنا عقل استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے حساب سے اگر آپ عقل کے اندھے رہیں گے اور عقل بند کر کے آنکھ بند کر کے ان کے علماء کے پیچھے لگے رہیں گے تبھی آپ جنت جائیں گے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں کہتا ہے، قرآن ہمیشہ بار بار بولتا اپنی عقل کو استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن کو ہم لوگ کو ڈائریکٹلی اپروچ کرنا ہے اور اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنا۔ اپنے حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جسٹس نہیں کیجئے، آپ جو ہے مطلب جان بوجھ کے غلط انٹرپریٹیشن آپ یہ کیجئے، آپ اس کے اوپر غور و تفکر کیجئے
جب دو لوگ غور و تفکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دونوں، کیونکہ دونوں استعمال کر رہے ہیں، دونوں کی پرسنالٹی الگ ہے، دونوں کی آئی کیو الگ ہے، دونوں کی سمجھ الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے دو الگ الگ انڈرسٹینڈنگ وجود میں آئے گی. تو آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ صحیح لگتا ہے آپ کے حساب سے آپ اس کو فالو کرو. بس یہی اللہ آپ سے چاہتا ہے، اس سے زیادہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بولتا نہیں کہ کسی جان کو جو ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. تو اگر کوئی بندہ یہ بات بولتا ہے کہ میں قرآن کو اپنے فہم کے حساب سے پڑھتا ہوں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. کہاں اللہ نے منع کیا کہ اپنے فہم کے حساب سے نہیں پڑھو، دوسروں کے سلف کے فہم کے حساب سے پڑھو؟ تو اگر سلف کے فہم کے حساب سے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تو یہ بات تو اللہ نے خود بولنا چاہیے تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولنا چاہیے تھا. یہ جو حدیث کوٹ کرتے سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر جو ان کو دیکھے اور جو ان کو دیکھے، تو یہاں پر تو فہم کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو ایمان اور عمل کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کیا صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا الگ الگ فہم تھا؟ یہ تینوں جنریشن کا الگ فہم تھا، یہ ایک فہم تھا؟ آپ بولو گے یہ بیسٹ آف جنریشن ہے، ایک فہم تھا. تو یہاں پر ایمان اور عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صحابہ میں ایمان اور عمل زیادہ تھا، اس کے بعد تابعین میں، اس کا تبع تابعین میں، اس کے بعد حدیث کنٹینیو جاتی ہے، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. تو بیسکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جنریشن جیسے آگے بڑھتی جائے گی، ویسی جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد تو بڑھے گی، لیکن مسلمان جو ہے کوالٹی میں نیچے آئیں گے. تو سب سے بہترین صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین. حجت جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، حجت نہیں بدلا. یہاں پر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سب سے بیسٹ لوگ کون ہیں اس امت کے، تو صحابہ ہے، اس کے بعد تابعین ہے، اس کے بعد تبع تابعین ہے. ٹھیک ہے. اب بیسٹ آف بیسٹ جنریشن میں حدیث کمپائل نہیں ہوا بائی دا وے. بخاری اور مسلم جو ہے صحابہ و تابعین کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ 2 جنریشن میں تو حدیث کمپائلیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی، لوگوں تک حدیث پوری کی پوری جو ابھی ہے وہ پہنچی ہی نہیں تھی. تو کیا دین 200 سال بعد کمپلیٹ ہوا، یا دین جو ہے اسی وقت کمپلیٹ ہو گیا؟ تو دین تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گیا تو نعوذ باللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے حدیث کمپائل کرنا؟ قرآن تو کمپائل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت سب کو پتہ تھا، قرآن سب کو پتہ تھا. تو ایسا نہیں ہے. تو ہم لوگ کو نا تھوڑا سا چل کرنا چاہیے، ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا چل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جب سے دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ جو سٹارٹ ہوا ہے، میں خود مانتا ہوں دعوت کرنا چاہیے، دعوت فرض ہے. فرض اس لحاظ سے ہے کہ سچ بولنا چاہیے بھائی. وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ عصر کی، وہ دعوت دینے کے لیے بات نہیں بول رہی ہے، اسپیسیفکلی دعوت کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر حق بولنے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے. اور جب انسان سچا ہوگا مشکلات آئیں گی، جب انسان سچا ہوگا تو مشکلات آئیں گی. بس یہی بات ہو رہی ہے، اور کوئی دعوت و تبلیغ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس کو زبردستی دعوت و تبلیغ کا مسئلہ بنانا جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. بحث و مباحث کو کہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے جس طرح سے رسول کو بار بار کہا گیا تھا، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، لوگوں کو کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے. تو ہمارا کام بھی ہے بھیا پہنچا دینا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں، پہنچا دینا قرآن ایز اٹ از وداؤٹ ایڈنگ یور اون انٹرپریٹیشن ٹو دا قرآن. ہاں، اگر کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو اب آپ اپنے لیول سے، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے آپ جواب دے سکتے ہو.